اچھا اس میں سہیل صاحب آپ دیکھتے ہیں، آپ نے عدالتی چیزیں بھی دیکھی ہیں، معاملات بھی دیکھے، کہاں غلطی ہوئی ہے تحریک انصاف سے؟ 9 مئی کا کیس تو واقعی ایک غلط مطلب پرسیپشن تھا، سیاسی غلط حرکت ہے کہ یہ عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں لے پائے. وہی چیز ہے نا کہ آپ نے ایک غلط کام کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا، آپ نے اس کے اوپر آپ قائم رہے، آپ نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اپنا بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں. سیاسی طور پہ آپ نے سیاست کرنی تھی، آپ نے آگے پارٹی کے طور پہ چلنا ہے، آپ کو سیاسی فیصلے لینے چاہیے تھے. آپ نے مذاکرات نہیں کیا، آپ نے حکومت کے ساتھ، حکومت نے بار بار آفرز کی ان کو. مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دھرنے کی ان کی جو سیاست ہے، یہ احتجاجی سیاست ہے، اس نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا؟ یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک تسلسل ہے ان کی سیاست کا. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے سیاسی جماعتیں دیکھی ہیں، ان کے اوپر بہت سارا کچھ ہوا، ظلم بھی ہوا. چلو دو جو مخالف یہ جماعتیں تھیں، مسلم نون اور نون اور پیپلز پارٹی، ان دونوں کو مساق جمہوریت کرنا پڑا کیونکہ یہ آئے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر جمہوریت چلانی ہے تو آپس میں بیٹھ کے بیٹھنا گفتگو کرنی پڑے گی. تحریک انصاف نے میرے خیال میں ایسی کوئی بالکل نہیں کیا. انہوں نے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے نہیں کیا، انہوں نے گورنمنٹ سے باہر اپوزیشن میں آ کے بھی ان تمام آفرز کو ٹھکرایا، اور اپنی وہ جو روش تھی، جو 9 مئی والی کہہ لیں، یا جو ان کا ایک شاید ان کے بانی کا ایک ان کی لائن ہے، اس کے اوپر وہ چلتے رہے آج دن تک، اور وہ اس کا نتیجہ آج دیکھ لیں. 26 نومبر کا بھی کوئی کیس تھا اسلام آباد میں، اس میں بھی 58 جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جس میں عارف الوی صاحب بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں. تو یہ کیا قانونی مطلب ایک آپ دیکھتے ہیں ٹائم فریم ہے یا یہ ایک پروسیس ہے؟ اس پروسیس میں چونکہ یہ پیش نہیں ہو رہے تو عدالتوں کے پاس یہ حل ہوتا ہے کہ ان کو وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائے تاکہ انہیں عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے پابند کیا جائے. ظاہر ہے ایک ہے تو قانونی ایک سارا معاملہ، اور اس کے اندر ان کے پاس وہ کیس تھا، اور اس کی ٹائمنگ ہمیں کچھ ایسے لگ رہی ہے اس وقت ایسے کہ شاید ابھی آگے انہوں نے پھر کال دی ہے، تو ایک طرح سے اس سے پہلے ان کے اوپر ایک وہ پریشر آئے گا. اور ویسے تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ 5 اگست کی جو کال ہے، جو کوئی کال ہے بھی، اور اس کے اوپر یہ لوگ اس طرح سے متحرک اور منظم آج رہے ہیں جو پہلے تھا. وہ طاقت آج ہمیں نظر نہیں آئے گی. اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کا اس کو تحریک انصاف کو کچھ دھچکا لگا ہے، یا یہ تحریک جیسے باقی جماعتیں ہیں کہ وقتی طور پہ تھوڑا پریشر آئے گا یا یہ فلٹر ہو جائے گی، یا جو احتجاجی قیادت کرنے والی قیادت ہے یہ فلٹر ہو جائے گی؟ ایسا کوئی سین ہوگا؟ بالکل فرق پڑے گا، ان کی سیاست پہ بھی فرق پڑے گا. اور یہ لوگ ظاہر ہے عدالتوں میں ان کو سزا ہوئی ہے، یہ اوپر کی عدالتوں میں جائیں گے، اور یہ اس طرح سے اس پروسیس میں چلے گا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا، فوری طور پہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تینوں ہاؤسز کے اندر وہ قانونی طور پہ آؤٹ ہیں. تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہے. آپ خود دیکھیں کہ ایک اپوزیشن لیڈر کا ایک سٹیٹس آپ کو تھا، اس کے اپنے پاور تھیں، اختیارات تھے، وہ اس سے بھی محروم ہے. کہ اپنی آپ جماعت کی ایک آواز بھی تھے مختلف بالکل تینوں فورم ہے، اور وہ ان کا اپنے پاس ایک پروٹوکول، ایک اختیار، اور ایک ان کے اپنے اختیارات ہیں. ایک ویسیت اپوزیشن لیڈر کا ایک سٹیٹس بھی ہے، تو وہ سٹیٹس بھی ان سے کھو گیا. وہ بڑا آنے والے دنوں کو کیسے آپ اینالائز کریں گے؟ تحریک انصاف کے لوگوں کو تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں. تحریک انصاف مطلب آگے ان کی سیاست مزید مشکلات میں جائے گی، جو اس سارے سینیریو میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ لیگل طور پہ جائیں گے، یا ابھی وہ کہہ رہے تھے ہم فیصلے کو مسرت کرتے ہیں، ہم اس کو چیلنج کریں گے، وہ ان کا رائٹ ہے، قانونی حق ہے. لیکن اب ان کے پاس فورم ہے کہ وہ یہاں سے ہائی کورٹ بالکل فورم بالکل ہیں ان کے فورم. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لیے جو آج جمعرات کا روز تھا وہ بھاری پڑا ہے جمعے کی بجائے، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو بڑے بڑے فیصلے ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ جمعرات کا فیصلہ ہوا ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی عدالتی فیصلے پاکستان کے حق میں ہوں، پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کے رہنے والوں کی خیر ہو، اور یہ جو سیاسی ہماری جماعتیں ہیں یہ بھی عوام کی فلاح کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے سوچیں، نہ کہ صرف اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.